خلیل جبران کے افسانے شیطان کا اردو ترجمہ۔ سمان پادری روحانیت کا بہت بڑا عالم تھا اور لاہوتی مسائل کا بحر بے کراں، صغیر و کبیرہ گناہوں کا رمز شناس اور دوزخ، آراف اور بہشت کے رازوں کا امین۔ وہ شمالی لبنان کے ایک ایک گاؤں میں جاتا، وعظ کرتا اور لوگوں کو شیطانی پھندوں سے نکال کر ان کی ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا۔ دیہاتی پادری کی بے انتہا عزت کرتے اور سونے چاندی کے عوض اس کی دعائیں اور نصیحتیں حاصل کر کے خوش ہوتے۔ ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اپنے باغ کے بہتر سے بہتر پھل اور کھیتوں کی بہتر پیداوار اس کی خدمت میں پیش کرے۔ موسم خزاں کے ایک دن کا ذکر ہے کہ پادری گاؤں کی طرف ایک ویران مقام سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں نے ایک دردناک آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ ایک برہنہ شخص پتھروں پر پڑا تھا۔ اس کا جسم گہرے زخموں سے بھرا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ مجروح شخص التجا آمیز لہجے میں پکارا، مجھے بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ پادری اپنے دل میں کہنے لگا، یہ کوئی سنگ دل ڈاکو معلوم ہوتا ہے، کسی کو لوٹنے کی کوشش میں اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ یہاں میری موجودگی میں مر گیا تو میں نہ کردہ گناہوں میں خواہ مخواہ پکڑا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن مجروح شخص نے اس سے کہا، اگر تو نے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ تو مجھے جانتا ہے اور میں تجھے جانتا ہوں۔ یہ سن کر سمان پادری کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جو اکثر جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سمان نے پھر چلنے کا قصد کیا۔ مجروح شخص نے پھر چلا کر کہا، میں نہ چور ہوں نہ ہی دیوانہ ہوں، بلکہ ہم دونوں عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میرے نزدیک آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سمان پادری نے اس کی قریب جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجروح کے خد و خال عجیب تھے۔ اس کے چہرے سے ذہانت کے ساتھ عیاری، دلکشی کے ساتھ کراہت اور نرمی کے ساتھ خباثت نمایاں تھی۔ سمان پادری جھجک کر پیچھے ہٹا اور چلا کر کہا کہ تو کون ہے؟ مجروح شخص نے کہا، اے پادری، مجھ سے خوف نہ کھا، تو مجھ سے ہزاروں دفعہ ملا ہے، ہر جگہ تو نے میری صورت دیکھی ہے، میں مخلوق میں سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، بلکہ میں تجھے تیری زندگی سے زیادہ عزیز ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجروح شخص نے پادری کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے، لبوں پر معنی خیز تبسم بکھیرتے ہوئے بڑے ہی نرم و شیریں اور گہرے لہجے میں کہا، میں شیطان ہوں۔ پادری یہ سن کر ایک ہولناک چیخ مار کر دور کھڑا ہو گیا۔ پادری نے اب اور زیادہ غور سے دیکھا تو اسے مجروح شخص کا جسم اپنی ترکیب اور آثار کی بنا پر ابلیسی ہیت پر منطبق نظر آیا۔ پادری نے کانپتے ہوئے کہا، خدا نے مجھے تیری جہنمی صورت اس لیے دکھائی ہے کہ میرے دل میں تیری کراہت اور بڑھ جائے۔ شیطان نے کہا، اے مقدس باپ، جلد بازی سے کام مت لے اور بیہودہ گفتگو میں وقت ضائع نہ کر، میرے قریب آ، میرے زخموں پر مرہم رکھ۔ پادری نے جواب دیا، وہ ہاتھ جو خدا سے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں تیرے جہنمی شراروں سے بنے ہوئے جسم کو کبھی نہ چھو سکیں گے۔ تو زمانے اور انسانیت کا دشمن ہے، اس لیے تجھے مرنا ہی چاہیے۔ شیطان نے بے چین ہو کر کہا، تو نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ تو کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ انسانیت سے میری دشمنی اس قدر اندھی نہیں جس قدر تیری دشمنی تیری ذات سے ہے۔ میں تو تیری راحت و کامرانی کا درینہ سبب ہوں۔ کیا یہ میرا ہی وجود نہیں جس نے تیرے لیے ایک پیشہ وضع کیا ہے؟ کیا یہ میرا نام نہیں جس نے تیرے اعمال کے لیے ضابطہ بنایا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے کھونے سے تیرے بیوی، بچے اور عزیز و اقارب اپنا رزق کھو دیں گے، بلکہ میرے مرنے سے بھوکے مر جائیں گے؟ تو کیا کرے گا اگر مشیت مجھے فنا کر دے گی؟ تو کون سا پیشہ اختیار کرے گا اگر زمانے کی آندھیاں میرے نام کو مٹا ڈالیں گی؟ تو یہ بتا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا دشمن شیطان مر گیا ہے اور اب وہ اس کے پھندوں سے آزاد ہیں تو وہ تجھ سے کیا خریدیں گے؟ اگر تیرا یہ وظیفہ جو شیطان سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تجھے ملتا ہے میرے مرنے سے یہ بند ہو جائے تو تجھے کس بات کا وظیفہ دیں گے؟ اے پادری، تو لاہوتی مسائل کا رمز شناس ہے، تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ شیطان کا وجود ہی اس کے دشمنوں، مذہبی پیشواؤں کی تخلیق کا سبب ہے، اور یہ پرانی عداوت گویا ایک مخفی ہاتھ ہے جو سونے چاندی کا ایمان پرستوں کی جیب سے وعظوں اور دشمنوں کی جیب میں منتقل کرتا ہے۔ کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ سبب کے زوال سے مسبب خود بخود زائل ہو جاتا ہے؟ پھر تو میرے مرنے سے اتنا خوش کیوں ہے، جبکہ میری موت تجھے
اپنے مرتبے سے گرا دے گی، تیرا رزق بند کر دے گی اور تیری بیوی بچوں کے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھین لے گی۔ شیطان ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مہربانی کی بجائے استقلال جھلک رہا تھا۔ سمان پادری بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک وہ اپنی آستینیں کوہنیوں تک چڑھا لی اور آبا کے دامن کو سمیٹ کر پیٹی سے کس لیا۔ اس کے بعد وہ شیطان کے پاس گیا اور اسے پیٹھ پر لاد کر سڑک کے راستہ لیا۔ اس کی پیٹھ پر لدا ہوا شیطان سمان پادری کی تعریف و توصیف کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ ان پرسکون وادیوں میں جن کے چہروں پر رات کی سیاہ نقاب پڑی ہوئی تھی، سمان پادری اپنی پیٹھ پر ایک برہنہ جسم کو لادے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جس کے زخموں سے خون بکراس کی داڑھی اور سیاہ کپڑوں کو دھبوں سے برتا جا رہا تھا۔